بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں ہم تاریخ کے وہ راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کا آغاز کر رہے ہیں جو صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ پوری انسانیت پر چھایا ہوا ایک اندھیرا باب تھا۔ یہ ہے جنگ عظیم دوم، ورلڈ وار 2، ایک ایسی جنگ جو 1939 سے 1945 تک لڑی گئی، جس میں تقریباً ہر براعظم شامل ہوا، کروڑوں انسان ہلاک ہوئے اور جس نے جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ لیکن ناظرین، یہ کہانی ایک دم شروع نہیں ہوئی۔ اس کے پیچھے تھے خوف، بدلے کی آگ، شکست کا زہر اور طاقت کی ہوس۔ آج کی قسط ایپیسوڈ 1 میں ہم صرف اس پس منظر کو کھولیں گے، وہ راستے دیکھیں گے جن پر چلتے چلتے دنیا ایک اور تباہ کن جنگ کے دہانے پر پہنچی، اور آخر میں آپ کو اس لمحے پر چھوڑیں گے جب یورپ کے آسمان پر آگ بھڑکی اور دوسری عالمی جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ 1918 میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو یورپ زخموں سے چور تھا۔ لاکھوں فوجی مر گئے تھے، شہر کھنڈر بن گئے تھے اور سلطنتیں بکھر چکی تھیں۔ آسٹریا ہنگری ختم ہو گئی، عثمانی سلطنت بکھر گئی اور روس میں انقلاب برپا ہو گیا۔ جرمنی کو اس جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اس پر بہت سخت شرائط عائد ہوئیں۔ جرمنی کو فوج محدود رکھنے پر مجبور کیا گیا، فرانس کو الزاس اور لورین واپس دینا پڑا، اربوں ڈالر کے جنگی تاوان جرمنی پر ڈالے گئے، 9 آبادیات چھین لی گئیں۔ یہ معاہدہ امن لانے کے بجائے جرمنی کے دل میں آگ لگا گیا۔ جرمن عوام ذلت محسوس کرنے لگے اور یہ ذلت آنے والے وقت میں بدلے کی شکل اختیار کر گئی۔ عالمی امن قائم رکھنے کے لیے لیگ آف نیشنز قائم کی گئی، لیکن یہ ادارہ کمزور تھا۔ امریکہ خود شامل نہیں ہوا اور بڑے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یوں یہ ادارہ ایک کاغذی طاقت بن گیا۔ جنگ کے بعد جرمنی میں ایک نیا جمہوری نظام آیا جسے وائمار ریپبلک کہا جاتا ہے، لیکن یہ جمہوریت کمزور تھی۔ عوام اسے مغربی طاقتوں کی غلامی سمجھتے تھے۔ معیشت تباہ حال تھی، کرنسی کی قدر اتنی گر گئی کہ لوگ روٹی خریدنے کے لیے ریل بھر کر نوٹ لے جاتے تھے۔ انہی حالات میں ایک سابق فوجی، ایک ناکام مصور اور ایک پرجوش مقرر سامنے آیا، ایڈولف ہٹلر۔ اس نے جرمن عوام سے وعدہ کیا، جرمنی کو عظمت واپس دوں گا، معاہدہ ورسائی کو پھاڑ ڈالوں گا، ایک نئی طاقتور جرمن سلطنت قائم کروں گا۔ 1933 میں ہٹلر اقتدار میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مطلق العنان آمر بن گیا۔ ہٹلر کی جماعت نازی پارٹی نے نسل پرستی اور قوم پرستی کو بنیاد بنایا۔ اس نے کہا کہ آریائی نسل سب سے اعلیٰ ہے اور یہ دنیا پر حکمرانی کی حقدار ہے۔ یہی نظریہ آگے چل کر یہودیوں کے قتل عام ہولوکاسٹ کا سبب بنا۔ اٹلی اور فاشزم، جرمنی اکیلا نہیں تھا، اٹلی میں بھی ایک نیا نظریہ ابھر رہا تھا، فاشزم۔ مسولینی کا عروج 1922 میں روم پر مارچ کیا اور اقتدار سنبھال لیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اٹلی کو روم کی قدیم سلطنت کی طرح دوبارہ عظیم بنایا جائے گا۔ مسولینی نے فوج کو مضبوط کیا، آزادیوں کو ختم کیا اور ایک جارحانہ پالیسی اختیار کی۔ 1935 میں اٹلی نے ایتھوپیا پر حملہ کیا۔ لیگ آف نیشنز نے مخالفت تو کی لیکن کوئی عملی قدم نہ اٹھایا۔ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کافی تھا کہ عالمی ادارے کمزور ہیں۔ جاپان، مشرق میں ابھرتا ہوا دیو، یورپ میں یہ سب ہو رہا تھا تو ایشیا میں جاپان ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرا۔ منچوریا پر قبضہ 1931، جاپان نے چین کے شمالی علاقے منچوریا پر قبضہ کر لیا۔ یہ اقدام براہ راست معاہدوں کی خلاف ورزی تھا، لیکن دنیا خاموش رہا۔ چین پر حملہ 1937 میں جاپان نے چین پر بڑا حملہ کیا۔ نانجنگ قتل عام میں لاکھوں چینی مارے گئے۔ یہ سب کچھ دنیا دیکھ رہی تھی، لیکن یورپ اپنی مشکلات میں پھنسا ہوا تھا۔ تباہی کی لہر 1929 میں امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی۔ اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیل گئے، بے روزگاری بڑھ گئی، غربت میں اضافہ ہوا، حکومتوں پر عوام کا اعتماد کمزور پڑ گیا۔ انتہا پسند جماعتوں کا عروج، یہی بحران ہٹلر اور مسولینی جیسے رہنماؤں کے لیے نعمت بن گیا۔ انہوں نے کہا، جمہوریت ناکام ہے، ہمیں ایک طاقتور لیڈر چاہیے۔ یوں انتہا پسندی کو مزید تقویت ملی۔ سوویت یونین، روس میں 1917 کے انقلاب کے بعد کمیونزم کا نظام قائم ہو چکا تھا۔ جوزف اسٹالن ایک سخت گیر لیڈر کے طور پر سامنے آیا۔ سوویت یونین میں تیزی سے صنعت کاری ہوئی، لیکن ساتھ ہی ظلم و جبر بھی بڑھ گیا۔ اسپین کی خانہ جنگی 1936-1929، اس خانہ جنگی کو ورلڈ وار 2 کی ریہرسل کہا جاتا ہے۔
फाशिस्ट कुव्वतों जर्मनी और इटली ने जनरल फ्रांको की हिमायत की, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कुव्वतों को सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया। ये जंग एक नज़रियाती तसादुम थी, फाशिज्म बमुकाबला कम्युनिज्म। एक फौज की बहाली, हिटलर ने मुआहिदा वर्साई को तोड़ते हुए फौज दोबारा मजबूत बनाई। जर्मनी ने जदीद टैंक, जहाज और तोपें बनाना शुरू कर दी। 2. राइनलैंड में फौज 1936 जर्मनी ने राइनलैंड में फौज भेजी। ये बराह रास्त मुआहिदे की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन बरतानिया और फ्रांस ने कुछ न किया। 3. ऑस्ट्रिया का इंजमाम, अनशलस 1938 हिटलर ने ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया। आलमी ताकतों ने फिर खामोशी इख्तियार की। 4. चेकोस्लोवाकिया, सुडेटनलैंड हिटलर ने मुतालबा किया कि चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा सुडेटनलैंड जर्मनी को दिया जाए। 1938 में मोनिक एग्रीमेंट के तहत बरतानिया और फ्रांस ने यह मुतालबा मान लिया। इसे अपीजमेंट पॉलिसी कहा जाता है। हिटलर के कदम अब रुकने वाले न थे। उसने पोलैंड पर कब्जा करने का फैसला किया। मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट 1939 जर्मनी और सोवियत यूनियन ने एक खफिया मुआहदा किया। दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, पोलैंड को आपस में तकसीम करेंगे। ये दुनिया के लिए एक धचका था। हमला 1 सितंबर 1929 हिटलर ने सुबह सवेरे पोलैंड पर हमला कर दिया। इस हिकमत अमली को ब्लिट्जक्रीग कहते हैं। कहा जाता है बरतानिया और फ्रांस का ऐलान जंग 3 सितंबर 1929 को बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। यूं वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो गया। नाजरीन, हमने देखा कि किस तरह पहली जंग अजीम के बाद जिल्लत, इंतकाम, मुआशी बहरान और इंतहा पसंदी ने एक नई खौफनाक जंग की राह हमवार की। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है। अगली किस्त एपिसोड 2 में हम देखेंगे हिटलर की ब्लिट्जक्रीग हिकमत अमली कैसे पूरे यूरोप पर छा गई, फ्रांस कैसे चंद हफ्तों में शिकस्त खा गया और बरतानिया किस तरह तन्हा नाजी जर्मनी के सामने खड़ा हुआ। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में लिखें आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लम्हा कौन सा लगा।